الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قابل احترام بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے۔ اسی کے حکم سے کائنات کا ذرہ ذرہ حرکت کرتا ہے اور اسی کے حکم سے رات و دن ایک دوسرے میں تبدیل ہوتے ہیں، اسی کے حکم سے ساروں کو روزی دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی کبریائی و بڑائی جتنی بھی بیان کریں بہت کم ہے۔ ان گنت و لا تعداد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، بالخصوص شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان گنت و لا تعداد اللہ کی رحمتیں سلامتیں نازل ہوں صحابہ و صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، فقہاء و محدثین، سلف صالحین پر۔ حاضرین جمعہ، آج کے مختصر سے وقت میں ایک اہم عنوان کو لے کر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اور یہ عنوان میری اور آپ کی اصلاح کے لیے بہت ہی ضروری ہے، اور اس عنوان کے بغیر ہماری نوجوان نسل کھوکھلی ہوتی جا رہی ہے اور اسلام کی بنیادیں کمزور ہوتی جا رہی ہیں۔ اس عنوان کے لیے یہ جو جمعہ کا مختصر وقت ہے یہ ناکافی ہے، لیکن وقت کا خیال کرتے ہوئے
چند باتیں بس آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور وہ ہے دینی مجالس وقت کی اہم ترین ضرورت۔ مجلس دراصل چند لوگوں کے جمع ہو کر بیٹھنے کو کہا جاتا ہے۔ کسی مسئلے پر گفتگو کرنے کے لیے دو یا دو سے زائد لوگ کہیں پر جمع ہوں، بیٹھے ہوں، بات چیت ہو رہی ہو تو اس کو مجلس کہتے ہیں۔ اور یہ مجلس کبھی دنیاوی باتوں پر ہوتی ہیں، کبھی دینی باتوں پر، تو ان دونوں میں افضل، فائدہ مند دنیا اور آخرت کے اعتبار سے دینی مجلس ہے۔ دینی مجلس میں بہت سارے لوگ موجودہ زمانے میں شریعت مطہرہ کے نام پر اور سنت کے نام پر، ثواب، اجر و ثواب کے نام پر چند بدعات کا بھی انہوں نے وجود کیا ہے، چند بدعات کو ایجاد کیا ہے۔ جیسے مراقبے کی مجالس ہیں، جس میں بیٹھ کر بعض ایسے کلمات کا ورد ہوتا ہے جو کلمات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، اور اس میں تسبیح و تحمید و تہلیل کرنے کا انداز بھی کچھ الگ ہوتا ہے، اور ایسا انداز نہ ہی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نہ ہی صحابہ جیسی مقدس جماعت سے ثابت ہے، نہ تابعین تبع تابعین سے ایسا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ باقاعدہ لوگوں نے اللہ کے ذکر کے نام پر ڈانس بھی شروع کر دیے ہیں، اور ایسا ڈانس جس کو شرعی اعتبار سے بعض جاہل قسم کے علماء نے، جن کو علماء سو کہا جائے تو غلو نہیں ہے، ان لوگوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے، اور بعض علماء بھی ڈانس کر رہے ہیں، اور باقاعدہ عربی کی نشیدیں اور اسی طرح بعض اوقات میوزک وغیرہ بھی لگا کر، اور نعت خوانی ہوتی رہتی ہے، قوالیاں ہوتی رہتی ہیں، اس پر باقاعدہ ناچ گانے کی طرح علماء، اسلام کے ماننے والے، جن کا حلیہ اسلامی ہوتا ہے، جن کے چہروں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت داڑھی ہوتی ہے، ایسے لوگ ڈانس کر رہے ہیں، تو اس کو بھی دینی مجلس کا نام دیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، دینی مجالس ایسے بدعتی لوگوں کی جو مجلسیں ہیں وہ ان سے پاک ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دینی مجلس ہوا کرتی تھی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر بیٹھتے، انہیں اسلامی تعلیمات سکھاتے، انہیں طور طریقے بتاتے، آداب بتاتے، اور بہت ساری حدیثیں ان کے سامنے بیان کرتے، قرآن کی آیتیں بیان کرتے۔ کبھی کبھار فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے متوجہ ہو کر سوال کرتے کہ کیا کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ صحابہ اگر کہتے کہ میں نے خواب دیکھا تو پھر اس کا خواب سنتے اور خواب کی تعبیر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے۔ تو اس طرح کی شرعی مجالس ہمارے درمیان ہونا چاہیے۔ اب اس کے علاوہ جو مجالس ہمارے درمیان زیادہ تر نظر آتی ہیں وہ بدعات پر منحصر ہیں، اور ایسی مجلسوں سے ہمیں اجتناب کرنے کی ضرورت ہے، جن مجلسوں میں اللہ کا ہی ذکر ہوتا ہے لیکن طریقہ الگ ہوتا ہے، سر ہلایا جا رہا ہے، پورا بدن ہلایا جا رہا ہے، یا پھر اللہ کا ذکر و اذکار کھجور کی گٹھلیوں پر، املے کی چنچیوں پر، یا پھر اس طرح کے دانوں پر کیے جا رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جائز نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بیان نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان جب کبھی ایسی کوئی چیز نادانی میں پیش آتی تو دوسرے صحابہ فوراً منع کرتے، اور انہیں اتنی سختی سے منع کرتے کہ دوبارہ ایسا کام کوئی کر نہیں سکتا۔ لیکن ہمارے درمیان دینی مجلس کے نام پر بہت ساری بدعتی مجالس بھی ہیں، ان مجلسوں سے اجتناب کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ شورى کی 2 آیتیں پڑھی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جو کوئی ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا، روگردانی کرے گا، جی چرائے گا، ہم اس کی دنیا میں اس کی زندگی کو اس کے اوپر تنگ کر دیں گے، یعنی اس کی زندگی کو اس کے لیے تنگ کر دیا جائے گا، اور آخرت میں اسے
اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ اللہ رب العالمین کے ذکر سے دور بھاگنے والوں کے لیے اس میں دو سزائیں بیان کی گئی ہیں، ایک سزا دنیا سے متعلق ہے اور ایک دوسری سزا آخرت سے متعلق ہے۔ مفسرین نے یہاں یہ بیان فرمایا ہے کہ دنیا سے متعلق جو سزا ہے انسان کی زندگی تنگ ہو جانا، اور آج الحمدللہ ہماری کمائیوں میں بڑی فراخی نظر آتی ہے، بڑی بڑی اچھی اچھی کمائیاں ہماری ہیں، اس کے باوجود زندگی تنگ نظر آتی ہے، مال میں برکت نہیں، صحت عافیت کے ساتھ نہیں، یا پھر اور کوئی مسئلہ، زندگی میں سب کچھ ہونے کے باوجود سکون نہیں، اطمینان نہیں، تو یہ ساری چیزیں زندگی کے تنگ ہونے پر منحصر ہوتی ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو اللہ کی جو مجلسیں ہیں جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ان مجلسوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان مجلسوں میں پابندی کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو لوگ اللہ کے ذکر کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور جو انفرادی طور پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ ذکر یہاں مراد ہے جو ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، وہ ذکر یہاں مراد نہیں ہے جو بدعتیوں نے ایجاد کیا ہے۔ تو یہاں پر اس بات کو سمجھ کر چلنے کی ضرورت ہے۔ تو جو کوئی اللہ کی ذکر والی مجلسوں میں جڑ جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی غیبی مدد ان کے اوپر ہوتی ہے، اور وہ دنیا میں کشادگی والی زندگی گزارنے لگتے ہیں، ان کی زندگی خوشحال بنا دی جاتی ہے، اور یہ خوشحالی کا وعدہ صرف دنیا کے حد تک نہیں بلکہ آخرت میں بھی انہیں وہ خوشحالی نصیب کی جائے گی۔ اور مفسرین نے ایک دوسری بات یہاں یہ بیان فرمائی کہ آخرت سے متعلق جو سزا ہے وہ اندھا بنا کر اٹھایا جانا۔ سبحان اللہ، یہ بہت ہی خطرناک عمل ہے، اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں میرا اور آپ کا شمار کل قیامت کے دن اندھے بنا کر اٹھائے جانے والوں میں سے نہ ہو جائے۔ لہذا ہمیں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور جہاں کہیں اللہ کی باتوں والی مجلس ہوتی ہے، کتاب و سنت کی مجلس ہوتی ہے، ان مجلس کا اہتمام کرنا چاہیے، ان مجالس میں بیٹھ کر علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واضح فرمان ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ کون سا علم؟ دینی علم مراد لیا گیا ہے۔ دینی علم کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر یہ فرض کیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات اس لیے بیان کی جا رہی ہے کہ آج ہم میں سے ہر کسی کو دنیا کا علم حاصل کرنے کی فکر ہے، اور اس علم کو لے کر اپنا مستقبل بنانے کی فکر ہے، لیکن دینی تعلیم کی فکر کسی کو نہیں۔ اور ہم میں بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے، احادیث نہیں جانتے، یہ ان کے لیے کوئی شرمندگی والی بات ہی معلوم نہیں ہوتی، جبکہ انسان کو مسلمان ہونے کے ناطے کم از کم قرآن پڑھنے آنا چاہیے، اور احادیث کی مجالس میں اس کا شغف ہونا چاہیے، اس کی محبت ہونی چاہیے۔ لیکن ہمارا معاملہ اس کے الٹے نظر آتا ہے، اس کا الٹا، اس کا برعکس ہمارا معاملہ نظر آتا ہے۔ ایک تو ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، دوسرا حدیثوں سے ہماری محبت نہیں، تیسرا یہ کہ جہاں قرآن کا درس ہو رہا ہو، جہاں احادیث کا درس ہو رہا ہو، وہاں ہم بیٹھنا بھی نہیں چاہتے، وہاں ہمیں کوئی شغف نہیں ہے، کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ دنیا 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 کی مصروفیت ہم نے اتنی مشغول کر دی، اتنی مصروف کر دی کہ ہم 5 سے 10 منٹ کے درس میں مسجد میں نہیں بیٹھتے۔ کسی بھی مسجد کی بات لے لیں، نماز میں آپ دیکھیں کتنے نمازی ہوتے ہیں، اور نماز کے ختم ہونے کے بعد جو قرآن کا درس ہوتا ہے یا حدیث کا درس ہوتا ہے، اس میں کتنے لوگ بیٹھتے ہیں، آپ خود اندازہ لگا کر دیکھیں۔ یہ دنیا کی مصروفیت اتنے بڑے فائدے والے کام سے ہمیں محروم کر رہی ہیں، اس کا بڑا فائدہ بیان کیا گیا ہے۔ آئیے ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں، جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں بیان فرمایا ہے، حدیث نمبر 2690 پر 9 کے تحت، جس کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ
وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ۔ اس میں کتنی فضیلت اس بات کی بیان کی گئی ہے، آپ غور کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کوئی قوم، کوئی جماعت اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں جمع ہوتی ہے اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتی ہو، اس کتاب کا آپس میں ایک دوسرے کو درس دیتی ہو، تو ایسی مجلس پر اللہ رب العالمین کی سکینت نازل ہوتی ہے۔ یعنی ایسے مجلس میں بیٹھنے والوں پر اللہ کی جانب سے سکون و اطمینان نازل ہوتا ہے، ان کی زندگیاں پرسکون ہوتی ہیں۔ اور آگے کہا گیا کہ انہیں فرشتے اپنے پروں میں گھیر لیتے ہیں۔ دوسرا فائدہ، فرشتے اپنے پروں میں گھیر لیتے ہیں۔ ایک تیسرا فائدہ یہ بیان کیا گیا کہ اللہ کی رحمت ان پر غالب آتی ہے، اللہ کی رحمت انہیں اپنے سائے میں ڈھانپ لیتی ہے، یعنی اللہ کی رحمت کے سائے کے تلے یہ لوگ آ جاتے ہیں۔ ایک چوتھا فائدہ اس میں یہ بیان کیا گیا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور ایسے لوگوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قریبی جو فرشتے ہیں ان فرشتوں کے درمیان کرتا ہے۔ ان لوگوں کا تذکرہ، ان لوگوں کا ذکر، جو لوگ دینی مجلس میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں یا اس کا درس دیتے ہیں، درس سنتے ہیں، ان کی یہ فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر فرشتوں میں بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ مجھے اور آپ کو ان خوش نصیب بندوں میں سے بنائے، آمین۔ تو اس حدیث میں غور کرنے پر 4 باتیں بیان کی گئی ہیں، 4 فائدے بیان کیے گئے ہیں ان لوگوں کے لیے جو لوگ اللہ کی دینی مجلسوں کی اہمیت سمجھتے ہوئے اس مجلس میں بیٹھتے ہیں، جس مجلس میں اللہ کی کتاب کی تلاوت ہوتی ہو، جس مجلس میں اللہ کی کتاب کا درس ہوتا ہو، ایسی مجالس میں بیٹھنے والوں کے لیے 4 بڑی فضیلتیں، 4 بڑے فائدے ملنے والے ہیں۔ ایک آئیے دوسری حدیث کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں، جس کو محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں کتاب الدعوات میں حدیث نمبر 6408 کے تحت بیان فرمائے ہیں۔ اور اس حدیث کو بیان کرنے والے بھی جلیل القدر صحابی محدث عظیم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے کچھ فرشتے زمین پر گھومتے رہتے ہیں اور تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کہاں ہیں اللہ کے وہ نیک بندے جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوں، اللہ کی تحمید و تہلیل بیان کر رہے ہوں۔ تو فرشتے گردش کرتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں۔ جب کبھی کوئی فرشتہ کسی مجلس کو پا لیتا ہے تو وہ آواز لگاتا ہے دوسرے فرشتوں کو کہ ادھر آؤ، تمہاری مطلوبہ چیز یہاں ہے، جس چیز کو تم تلاش کر رہے ہو یہ یہاں ملنے والی ہے۔ پھر سارے فرشتے اس مجلس کے قریب آتے ہیں اور اس مجلس میں بیٹھے لوگوں پر اپنے پروں کو سایہ بناتے ہیں، اپنے پروں میں ان کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب یہ مجلس ختم ہوتی ہے یہ اللہ رب العالمین کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ اللہ کے پاس حاضر ہوں گے اللہ ان فرشتوں سے سوال کرے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو بہتر انداز میں بلکہ بہترین انداز میں جاننے والا ہے۔ اس کے باوجود فرشتوں سے سوال کیا جاتا ہے اے میرے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو، کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اے اللہ ہم زمین کے فلاں حصے سے آ رہے ہیں اور وہاں پر ہم نے چند لوگوں کو دیکھا جو تیری تسبیح، تیری تحمید، تیری تہلیل بیان کر رہے ہیں، تیری تعریف بیان کر رہے ہیں، تیری پاکی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد خوشی ہوتی ہے اور اللہ ان فرشتوں سے یہ سوال کرتا ہے کہ کیا میرے بندے مجھے دیکھیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ انہوں نے تجھے دیکھا تو نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو پھر ان کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ مجھے اور آپ کو دیدار الہی نصیب فرمائے جو کہ جنتیوں کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ جنتیوں کے لیے جو سب سے بڑی نعمت وہ رب العالمین کا حقیقی دیدار ہے، اللہ وہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ حدیث میں آگے یہ الفاظ ہیں کہ فرشتوں سے دوسرا سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ میرے بندے کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ
وہ تیری جنت کا مطالبہ کر رہے ہیں، تیری جنت چاہتے ہیں، تجھ سے جنت مانگ رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ کیا ان لوگوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ پھر وہ جنت کو دیکھ لیں تو کیا عالم ہوگا؟ فرشتے کہیں گے کہ اے اللہ ان کے مانگنے میں اور زیادہ تڑپ پیدا ہو جائے گی اگر وہ تیری جنت کو دیکھ لیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تیسرا سوال فرشتوں سے کرے گا کہ اے میرے فرشتوں کی جماعت، وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ فرشتے کہیں گے اے اللہ وہ تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ کہے گا کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہیں گے کہ اے اللہ انہوں نے جہنم کو تو دیکھا نہیں ہے۔ اللہ کہے گا اگر جہنم کو دیکھ لیتے تو پھر کیا عالم ہوگا، کیا حال ہوگا ان کا؟ فرشتے کہیں گے اللہ اگر وہ تیری جہنم کو دیکھ لیتے تو پھر اس سے پناہ مانگنے میں اور شدت سے کام لیتے اور اس سے زیادہ ڈر ان کے اندر پیدا ہو جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے اے میرے فرشتوں کی جماعت، میں تم سب کے سب کو اس بات پر گواہ بناتا ہوں، جتنے لوگ اس مجلس میں بیٹھ کر یہ چیزیں مانگ رہے تھے، فلاں چیز سے پناہ طلب کر رہے تھے، میری تسبیح و تحلیل تعریف بیان کر رہے تھے، ان ساروں کو میں نے بخش دیا۔ اللہ رب العالمین سارے لوگوں کی مغفرت کا اعلان کر رہا ہے اور اس مغفرت پر فرشتوں کو گواہ بنا رہا ہے۔ کن کے لیے یہ فضیلت ہے بھائی؟ ان لوگوں کے لیے جو لوگ اللہ کی کثرت سے جو ذکر و اذکار والی مجلسیں ہیں، ان مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرشتوں میں سے ایک فرشتے نے یہ کہا اے اللہ تو نے تو سارے مجلس کو بخش دیا ہے، لیکن اس مجلس میں ایک بندہ ایسا تھا جس کا کوئی ارادہ نہیں تھا مجلس میں آ کر بیٹھنے کا، وہ فلاں کام کے لیے وہاں سے گزر رہا تھا، تو اتنے میں وہ نظر آئی مجلس تو آخر مجلس میں بیٹھ گیا، جبکہ وہ گناہ کے اعتبار سے سب سے برا آدمی ہے، سب سے زیادہ گنہگار ہے، سب سے بڑے خطا اس کے کھاتے میں ہیں، سب سے بڑی غلطیاں اس کے اندر ہیں۔ ایسا گنہگار مجلس میں بیٹھنے کے ارادے سے نہیں آیا تھا، بلکہ کام سے وہاں گزر رہا تھا تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو مجلس کی جو صحبت ہے، یہ اللہ والوں کی جو صحبت ہے، اس کے برکت میں میں اس گنہگار کو بھی بخش دیا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی جامع اور بہترین حدیث ہمارے سامنے ہے، اور اس حدیث کو سامنے رکھ کر اگر غور کیا جائے، میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر اس بات کا جائزہ لیں کہ ہمارا تعلق دینی مجلسوں سے کتنا ہے، ہم کیا دینی مجلس سے محبت کر رکھ رہے ہیں یا دینی مجلس سے اٹھ کر بھاگ رہے ہیں، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو پچھلی حدیث سے اس حدیث سے 5 فائدے ہمارے سامنے معلوم ہوئے۔ 5 فائدے ان لوگوں کے لیے ہیں جو لوگ دینی مجالس میں بیٹھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کا درس سنتے ہیں یا درس دیتے ہیں، اور حدیث کا درس دیتے ہیں یا حدیث کا درس سنتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ فضیلت ہے میرے بھائیوں۔ آئیے ایک چھٹا فائدہ دیکھتے ہیں کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2699، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو علم کے راستے میں نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ ہموار کرتا ہے، جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں جو کچھ عبادتیں ہم کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف جنت حاصل کرنے کے لیے اور جہنم سے پناہ طلب کرنے کے لیے، جہنم سے آزادی حاصل کرنے کے لیے۔ ساری عبادتوں کا خلاصہ یہی ہے، ساری عبادتوں کا خلاصہ اور مغز یہی ہے کہ اللہ ہمیں جنت کا مہمان بنا لے اور جہنم سے بچا لے، یہی فائدہ ہے۔ تو اس حدیث میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ جو آدمی علم حاصل کرنے کے لیے علم دین کے راستے میں نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے بھائی۔ اور یہاں پر محدثین نے، شارحین حدیث نے یہ بات بیان فرمائی کہ علم حاصل کرنے کے سلسلے میں جس طرح اپنی زندگی کا ایک خاص حصہ مدارس میں، مکاتب میں لگا کر علم حاصل کیا جاتا ہے،
وہ تو اس کی اس فضیلت میں وہ تو آئیں گے ہی، لیکن وہ لوگ بھی یہاں مراد ہیں جو دینی حلقوں میں بیٹھتے ہیں، دینی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، اور قرآن اور حدیث کا درس جو چل رہا ہے اس میں بیٹھ کر اپنی نفس کی اصلاح کرتے ہیں اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں لگے رہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ یہ بھی علم حاصل کرنا ہے۔ جیسے محدثین کی جو زندگیاں ہیں، اگر وہ زندگیاں ہم پڑھ کر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے بڑے بڑے محدث ایسے ہی درس کی جو حلقے ہیں، جو مجلسیں ہیں، ان میں بیٹھ کر علم حاصل کرتے وہ بڑے بڑے محدث بن گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے محدث ہیں، یہ کسی ایک سے حدیث لینے کے لیے انہوں 100 میل چلنا پڑے تو وہ چل کر جاتے اور حدیث لیتے۔ اور اسی طرح بڑے بڑے محدثین ہیں، سفیان ثوری رحمہ اللہ ہیں، امام اوزاعی رحمہ اللہ ہیں، اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کتنے بڑے لوگ ہیں۔ اور ان میں حدیث کی خدمت جن کی نمایاں ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جنہیں امام اہل السنہ والجماعہ کہا جاتا ہے، یہ بھی یہاں مراد ہیں۔ یہ سارے ائمہ و محدثین دینی مجالس کا اہتمام کیا کرتے اور ان میں درس دیتے، اور وہ اپنے اساتذہ سے درس حاصل کرتے اور اس کو ایک جگہ محفوظ کرتے۔ تو آج اسی محفوظ کردہ علم سے میں اور آپ اپنی عبادتیں سنوار رہے ہیں، عبادتوں میں وہی چیزیں ہم استعمال کر کے پڑھ کر اپنی عبادتوں کی اصلاح کر رہے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے محدثین۔ میرے بھائیوں، وقت کو سمجھیں، دینی مجالس کی اہمیت کو سمجھیں۔ یہ معمولی مجالس نہیں ہیں، ان مجالس کے لیے ہمارے اسلاف نے بیوی بچوں کو چھوڑا اور دور دور تک سفر کرتے ہوئے نکل گئے، یہاں تک کہ کھانا بھی میسر نہیں تھا۔ اگر کھانا ہوتا تو کھانے میں سالن نہیں، سالن ہوتا تو سالن میں روٹی نہیں۔ اس طرح کی زندگی گزارتے اور صرف حدیث کی مجلس کے لیے کئی میل کا سفر چل کر گزارتے اور جا کر علم حاصل کرتے۔ ہمارے درمیان کتنی سہولت ہے، بیٹھے بٹھائے بڑی آسانی کے ساتھ ہمارے سامنے حدیث پڑھ کر سنائی جا رہی ہے، بیٹھے بٹھائے بڑے آسانی کے ساتھ قرآن کا ترجمہ، اس کی تفسیر ہمارے سامنے ہو رہی ہے، لیکن ہمیں اس کی اہمیت نہیں، ہمیں اس کی فضیلت معلوم نہیں ہے۔ ہماری زندگیاں اسلام سے ہٹی جا رہی ہیں، توحید ہماری کمزور ہوتی جا رہی ہے، ایمان ہمارا مردہ ہوتا جا رہا ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ ہمارے بچوں کی حالت دیکھ لیں، ہمارے بچوں کا مسئلہ دیکھ لیں، دنیاوی تعلیم میں ہم کتنے فکر مند ہیں بچوں کے سلسلے میں۔ اور خاص کر کے یہ جو ایام ہیں بڑے غنیمت والے ایام ہیں، بچوں کو چھٹیاں جو ملی ہیں، چھٹیوں کے جو ایام ہیں، یہ ایام بچوں کی تربیت کے لیے بڑے ہی خوشگوار ایام ہیں۔ لیکن ان ایام میں بھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ بچوں کو ٹور پر بھیج رہے ہیں، 15 دن، مہینہ بچے کہاں جا رہے ہیں اور ٹور میں کیا مستی کر رہے ہیں، کیا عیاشی کر رہے ہیں، یہ والدین کو کوئی خبر نہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو ایسے اوقات میں کم از کم دینی مجالس سے جوڑ کے رکھو، مساجد سے جوڑ کے رکھو، علماء کی صحبت میں جوڑ کے رکھو۔ یہ بچے ان ایام میں جو کچھ تربیت یہاں مجالس دینیہ سے پائیں گے، دینی مجلسوں سے حاصل کریں گے، علماء سے حاصل کریں گے، وہ تربیت ان کی آخری سانس تک ان کے ساتھ رہے گی، اور یہ آپ کے حق میں صدقہ جاریہ بنے گا۔ لہذا اپنے بچوں کی زندگیوں کو غنیمت جانو اور اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو دینی مجالس سے جوڑ کے رکھو۔ یہاں اس مسجد کی بات لیں اور ہماری دوسری مساجد کی بات لیں، آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن کا درس دینے والے دے رہے ہیں، حدیث کا درس دینے والے دے رہے ہیں، لیکن سامعین میں، سننے والوں میں جو محبت، جو الفت قرآن اور حدیث سے ہونی چاہیے وہ نظر نہیں آتی ہے۔ کیوں؟ میرا کام مجھے پیارا ہے، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، یا پھر بعض لوگ تو بتانے والوں کے اندر نقص نکالتے ہیں، ان کا انداز مجھے سمجھ میں نہیں آتا، ان کی اردو مجھے سمجھ میں نہیں آتی، ان کی بھاشا مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ کے بندے، تجھے پنجابی گانے سمجھ میں آتے ہیں، تیری زبان جو نہیں ہے وہ گانے تو سمجھ سکتا ہے، تیری زبان نہیں ہے وہ گانے تو اچھی طرح یاد کر سکتا ہے، یہ اردو، یہ باتیں
جبکہ تیلگو کا بھی اہتمام ہوتا ہے، لیکن پڑھنے والے، بیٹھنے والے، سننے والے نہیں ہیں۔ یہ اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ آپ غور کریں، کسی کے لیے نہیں تو نہیں، اپنے لیے اپنی اندر اصلاح کا مادہ پیدا کریں اور اللہ کی ان دینی مجلسوں سے اپنا شغف جوڑیں، اور یہی اصل ہے۔ کیونکہ انسان کے اندر اگر علم، جو حقیقی علم ہے، وہ علم نہ ہو تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کو وہ صحیح معنوں میں اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے پہلا حکم دیا وہ یہی تھا، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اچھی طرح جان لو، اچھی طرح علم حاصل کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں۔ اللہ رب العالمین نے لا الہ الا اللہ بعد میں بیان کیا، پہلے فعلم کا حکم دیا، یعنی اچھی طرح علم حاصل کرو، اچھی طرح جان لو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی جو آیتیں قرآن مجید کی نازل ہوئیں وہ بھی کس کے بارے میں ہے؟ علم کے بارے میں ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ، حکم دیا جا رہا ہے، پڑھ اے محمد، پڑھ اس رب کے نام سے جو بابرکت ذات ہے۔ میرے بھائیوں، اس طرح کی بے شمار آیتیں، حدیثیں ہیں جو ہمیں اس بات کی طرف دعوت دیتی ہیں کہ علم حاصل کریں، دینی علم حاصل کریں۔ دنیاوی علم حاصل کرنا غلط نہیں ہے، لیکن دنیاوی علم حاصل کرنے کے پیچھے دینی علم کو چھوڑ دینا یہ اچھی بات نہیں ہے، اور یہ مسلمان کے لیے تو قطعاً جائز بھی نہیں ہے۔ لہذا اپنے آپ کو دینی مجالس سے جوڑ کے رکھیں، اس میں بڑا فائدہ ہونے والا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو دینی مجالس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بدعات و خرافات والی مجلسیں ہیں اسلام کے نام پر، عبادت کے نام پر، اللہ ایسی مجالس سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ان بھائیوں کو بھی اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ صحابہ و صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اپنی رحمتیں، سلامتیں نازل فرمائے۔ اللہ حرمین شریفین کی، اہل توحید کی اور توحید کے زمینوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ جہاں کہیں لوگوں پر ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں، اللہ انہیں پرسکون، امن و سلامتی والی راحت بھری زندگی عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں پرسکون و اطمینان والی زندگی عطا فرمائے۔ ہمارے مالوں کی، جانوں کی، عزتوں کی، عفتوں کی، عصمتوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے حق میں خیر و بھلائی کے فیصلے فرمائے۔ اللہ ملک عزیز کے حالات سازگار بنائے۔ جو کوئی پروپوگنڈے مسلمانوں کے حق میں، اسلام کے حق میں کر رہے ہیں، اللہ یا تو انہیں ہدایت عطا فرمائے یا پھر انہیں نیست و نابود فرمائے، درس عبرت بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے حالت ایمان میں رکھے، توحید پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جب خاتمہ عطا فرمائے خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ۔